اور آپ کو بتائیں لاہور کینال روڈ پر الیکٹرک ٹرام چلانے کا منصوبہ عارضی طور پر سیلاب کی نظر ہو گیا۔ کینال روڈ پر الیکٹرک ٹرام آئندہ سال فروری میں نہیں چل سکے گی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے 130 ارب کا فنڈ سیلاب متاثرین کو دیا جا رہا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ منصوبے کو ابھی شروع نہیں کر رہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ ٹرانزٹ سسٹم میں ایک اور میٹرو لائن کا اضافہ کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے رواں مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی کینال روڈ پر الیکٹرک ٹرام چلانے کے منصوبے کی منظوری دی، لیکن اب یہ منصوبہ عارضی طور پر سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ کینال روڈ پر الیکٹرک ٹرام جس کو فروری 2026 میں آپریشنل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اب یہ آئندہ سال فروری میں کینال روڈ پر نہیں چل سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے 130 ارب روپے کا جو فنڈ ہے وہ سیلاب متاثرین کو دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ماس ٹرانزٹ کا جو اہم منصوبہ ہے اس کو فی الوقت حکومت کی طرف سے ڈراپ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے اس امر کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ کینال روڈ پر ابھی اس منصوبے کو شروع نہیں کیا جا رہا، تاہم منصوبے میں مزید 3 نئی تجاویز کو شامل کیا جا رہا ہے جو کہ دسمبر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائیں گی۔ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی منصوبہ اس سال شروع کر سکیں، مگر تکمیل میں 1 سے سوا سال لگ جائے گا۔ 2009 میں لاہور میں 4 میٹرو لائنز کی ضرورت تھی، تاہم حالیہ ٹرانسپورٹ اسٹڈی کے مطابق لاہور میں 6 میٹرو لائنز کی ضرورت ہے، جس میں کینال روڈ کی یہ جو یلو لائن ہے یہ اپنی اہمیت خود رکھتی ہے، لیکن رواں سال جو پنجاب میں سیلاب آیا اس کی وجہ سے اب یہ جو تمام تر فنڈز ہیں یہ سیلاب کی طرف ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں، اور رواں مالی سال میں لاہور میں ماس ٹرانزٹ کا کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بورڈ امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والا پرانا نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ۔ اب امتحانی ڈیوٹیاں صرف تربیت یافتہ عملہ ہی دے سکے گا۔ امتحانات سے غیر تجربہ کار نگران عملہ فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ امتحانات کے لیے اساتذہ کو نگرانی کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ صرف تربیت یافتہ عملہ ہی امتحانی ڈیوٹی کے لیے رکھا جائے گا۔ تربیت یافتہ نگران عملے کو 5000 روپے تک یومیہ معاوضہ دیا جائے گا۔ پنجاب کالجز لاہور کے زیر اہتمام پاکستان میں سیاحت کی اہمیت کے عنوان سے سیمینار، CTCP کے نمائندوں، ماہرین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ MD TDCP عاصم رضا سیمینار میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کا تعاون پنجاب کالجز لاہور کے زیر اہتمام پاکستان میں سیاحت کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد۔ TDCP کے نمائندے حماد ہاشمی نے ٹورزم اویئرنیس پروگرام کے تحت پریزنٹیشن پیش کی۔ طلباء طالبات کو بتایا گیا کہ ہم اپنی ثقافت سے سیکھتے ہیں اور سیاحت ہمیں سکون، آگاہی اور نئے تجربات فراہم کرتی ہے۔ پریزنٹیشن میں سیاحتی مقامات پر حفاظتی اقدام کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ ایک خوبصورت ڈاکومنٹری کے ذریعے پنجاب کے دلکش اور قدرتی حسن سے بھرپور مقامات دکھائے گئے۔ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ MD TDCP عاصم رضا نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو سیاحت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیاحت ذہنی سکون اور تفریح کا ذریعہ ہے۔ نوجوان اپنی زندگی میں سیاحت کو بھی تعلیم کا لازمی حصہ بنائیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر سیاحت کا جو پوٹینشل ہے اس کو تمام لوگوں تک کیمرے کی آنکھ کے ذریعے پہنچانا ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو سینسٹائز کر کے پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری میجورٹی چنک تو ہمارے بچے اور بچی ہیں جو اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جو ٹیم ہے ٹورزم اویئرنیس پروگرام کے نام سے، وہ ڈیلی بیسس پہ کسی اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی کے بیچ میں ہم جاتے ہیں۔ پنجاب کے بیچ میں سیاحت کے حوالے سے کہاں کہاں کتنا پوٹینشل اور حسن موجود ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب ان کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے، ٹوٹل سینسٹائز کیا جاتا ہے۔ سینئر پرنسپل پنجاب کالجز سروت حسن نے کہا کہ دنیا کو ایکسپلور کرنا، قدرتی حسن کو دیکھنا اور اسے انجوائے کرنا انسان کو نئی توانائی اور سکون بخشتا ہے۔ ٹورزم ایکچولی جو ہے وہ بچوں کو کے لیے اتنا آئی اوپننگ اور اتنی ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے مواقع انہیں
دینے چاہیے. آپ ہماری جتنا کلچر ہے, جتنا ہیریٹیج ہے وہ دکھائیں. بچے کے لیے یہ اتنا سیکھتا ہے بچہ ان سے, اتنی راہیں جو ہیں وہ نئی کھلتی ہیں, بچے کے سامنے اتنی نئے چیزیں روشن ہوتی ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. طلباء کا کہنا تھا کہ ٹی ڈی سی پی کی ٹیم کی آمد سے نہ صرف سیر و سیاحت کی اہمیت کا احساس ہوا بلکہ یہ جاننے کا موقع بھی ملا کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے. آج ہمارے کالج میں ٹی ڈی سی پی پروگرام ہوا تھا, اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ کس جگہ کو کس طرح ایکسپلور کرنا ہے. ہمیں بہت مزہ آیا, جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی ہمیں وہ بتائی گئی, اور پاکستان کی ایسی ایسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا جو ہمیں نہیں پتہ تھی. جو یہاں پر پروگرام ہوا ٹی ڈی سی پی کا, وہ بالکل میری وائبس کے اکارڈنگ تھا, کیونکہ مجھے پاکستان ایکسپلور کرنے کا اور ڈیفرنٹ جگہ ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے, تو آج کا پروگرام بہت بیسٹ تھا میرے لیے. تقریب میں طلباء طالبات نے وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملی نغمے پیش کیے جنہوں نے محفل کا ماحول مزید جذبے اور جوش سے بھر دیا. ابھی وقت ہوا ہے یہاں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سے فواد چودھری, عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی ملاقات. پی کے ایل آئی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی کے ایل آئی میں لایا گیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سے فواد چودھری, عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی ملاقات ہوئی. پی کے ایل آئی میں یہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کی غرض سے پی کے ایل آئی میں لایا گیا تھا. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی. ریاستی ریٹ اور عوامی حق ملکیت کے تحفظ کی نئی مثال قائم. برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹنے والے سائلین کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ. پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی. اب ہر قبضہ کیس کا فیصلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے ذریعے صرف 90 دن میں ہوگا. کمیٹی کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قائم خصوصی ٹریبونل سنے گا. خصوصی ٹریبونل بھی اپیل کا فیصلہ 90 دن کے اندر کرنے کا پابند ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس. نئے آرڈیننس کے تحت پنجاب کے ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ. نئے نظام انصاف کے تحت عدالت جانے سے پہلے نجی جائیداد پر قبضے کا مسئلہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی حل کرے گی. 6 رکنی زرعی تصفیہ کمیٹی کا کنوینر ڈپٹی کمشنر ہوگا, جس میں ڈی پی او اور دیگر حکام بھی شامل ہوں گے. ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹیاں 30 دن کے اندر فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر. کیس کے فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرائی جائے گی. عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے پیرا فورس کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش کا جائزہ. شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ریکارڈ اور سوشل میڈیا یا لائیو اسٹریمنگ کی تجاویز کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عام آدمی کے لیے چھوٹی سی جائیداد یا اراضی ہی کل کائنات ہوتی ہے اور مافیا اس پر قبضہ کر لیتا ہے. ریاست ماں جیسی ہے جو ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے. پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھین سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ جس کی ملکیت اسی کا حق ہے. قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. خبر دیں آپ کو, ستھرا پنجاب اتھارٹی کا ڈرافٹ منظور کر لیا گیا. 10 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں تحلیل کر کے 41 ایجنسیز بنانے کا بل منظور. اتھارٹی کے فیصلے وزیر اعلیٰ اور ایجنسی کے فیصلے ڈپٹی کمشنرز کریں گے. رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر. صوبائی حکومت کی جانب سے ستھرا پنجاب اتھارٹی کا ڈرافٹ منظور کر لیا گیا. محکمہ بلدیات پنجاب نے کیبنٹ میں بل پیش کیا. کیبنٹ نے ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کی منظوری دے دی. صوبہ بھر میں 10 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گی. ڈرافٹ کے مطابق ستھرا پنجاب اتھارٹی بنانے کا مقصد کوڑے کو کارآمد استعمال میں لانا ہے. ویسٹ ٹو انرجی اور ماحول دوست اقدامات کیے جائیں گے. ستھرا پنجاب اتھارٹی کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی. ڈسٹرکٹ لیول پر ستھرا پنجاب ایجنسی ڈی سیز کی ذمہ داری ہوگی. سالڈ ویسٹ کمپنیز کی HR پراپرٹیز, فنڈز, پینشن, مشینری اور کانٹریکٹ کے فیصلے ڈی سی کی ذمہ داری ہوگی. 13 سال بعد ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو تحلیل کر کے اتھارٹی کا درجہ دینے کے لیے ڈرافٹ بل منظور کر لیا گیا. شہریوں کو جدید سفری سہولت فراہم کرنے والی اورنج لائن ٹرین نے اپنے کامیاب آپریشن کے 5 سال مکمل کر لیے. اس موقع پر ڈیرہ گجرا ڈیپو میں پروقار تقریب منعقد ہوئی, جس میں چائنیز قونصل جنرل, وزیر ٹرانسپورٹ اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی. یہ منصوبہ نہ صرف ٹرانسپورٹ سسٹم بلکہ پاک چین دوستی کی روشن علامت بن چکا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین.
ऑरेंज ट्रेन के 5 साल मुकम्मल होने की तकरीब डेरा गुजरान डिपो में मुनक्किद हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, चाइनीज कौंसल जनरल जाओ शीरीन, ख्वाजा अहमद हसन, पुलिस अफसरान और बड़ी तादाद में चीनी शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी और चाइनीज टीमों ने गाना पेश किया और 5 साल मुकम्मल होने पर नकाब कुशाई और केक काटा गया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि हमारी हुकूमत के दौरान मजीद 2 मेट्रो लाइन्स ऑपरेशनल होंगी। पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक बसों का जाल भी बिछाया जा रहा है। The 3 metros, the one in Lahore, one in Rawalpindi, one in Multan, tells you all about that will. And then conceiving this project, Orange Line, having such a big consortium. चाइनीज कौंसल जनरल जाओ शीरीन ने कहा कि ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका मंसूबा है, जिसके 5 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मंसूबा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि अवामी फलाह और दोस्ती की अलामत है। चीन की हुकूमत पंजाब हुकूमत के तमाम तरक्याती मंसूबों में मुकम्मल ताउन करेगी। For the wonderful performance and the 5-year efficient and safe operation of the Lahore Orange Line Metro Transit System. This project is not only or cannot be deemed as a gift by the Chinese government or the Chinese people to Pakistan and to the Lahoris. This should be deemed as a kind of joint venture, a kind of partnership, not only between Norinco International and also Guangzhou Metro and also Daewoo Express, but also that's a kind of joint venture between China and Pakistan. तकरीब से ऑरेंज ट्रेन के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर थिंग जेडोंग ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि TLP के एहतजाज के बायस ट्रेन सेशंस को 3 मरतबा नुकसान पहुंचा। ताहम ऑरेंज ट्रेन आलमी मयार की तमाम सहूलियात के साथ अब भी मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा फराहम कर रही है। तकरीब में ख्वाजा अहमद हसन, सिप्तान फजल हलीम, ब्रिगेडियर बिलाल अयूब और तलहा जुबैर समेत दीगर अफसरान को शील्ड्स पेश की गईं। 5 साल के दौरान अली टाउन से डेरा गुजरां तक चलने वाली ऑरेंज ट्रेन में 27 करोड़ मुसाफिरों ने सफर किया, जो पाकिस्तान की मजमूई आबादी से भी ज्यादा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बलदियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, इस सिलसिले में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की जाती है तो हिमायत करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब से मुकामी हुकूमत की मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर की जाने वाली करारदाद नई आनी तरमीम की सिफारिश करती है, जिसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में अहमद इकबाल चौधरी और अली हैदर गिलानी की एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई, जो आइन के आर्टिकल 140A में मुकामी हुकूमत का किरदार शामिल करने का मुतालिबा करती है। इस हाउस से ये दूसरी मुतफ़िका करारदाद है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 50 साल के दौरान मुकामी हुकूमतों का वजूद नहीं है। उनका कहना था कि मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी में रियासत का इमरानी मुआहिदा कमज़ोर हुआ। मुकामी हुकूमत के हवाले से मौसर कानून की अदम मौजूदगी के बायस माजी में सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट्स को तोड़ती रहीं। लोकल गवर्नमेंट्स के साथ जो पिछली सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई कि तारीख तो काफ़ी चेकर्ड है। इसमें बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते रहे और ये टूटती रही। मकामी हुकूमतों का लोकल गवर्नमेंट्स का ना होना, ग्रास रूट लेवल पे ना होना, तो क्या ये स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से कमज़ोर करता है? यस, ये करता है। इस रियासत का एक बंदोबस्त है, एक इमरानी मुआहिदा है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में इस स्टेट ने मुझे कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर देनी है जिस बुनियाद पर मैं इस स्टेट के साथ इंडेटेड हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अमन-ओ-अमान बहाल रखना रियासत की जिम्मेदारी है, जिसे रियासत ने हर सूरत पूरा करना है। बलदियाती इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम किया जाए। मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने और बलदियाती निज़ाम को मुस्तकिल बनाने की सिफारिश पंजाब असम्बली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए मंजूर करदा करारदाद वफाक को इरसाल कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद वफाक को भिजवा दी। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को इरसाल की गई। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुश्तरका तौर पर पेश की, जिसे ईवान ने हालिया इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आइन में नया बाब शामिल करके मुकामी हुकूमतों की मुद्दत, इख्तियारात और जिम्मेदारियों को वाज़ेह किया जाए।
قرارداد میں کہا گیا کہ بلدیاتی انتخابات 90 روز کے اندر کروانا لازم کیا جائے، منتخب نمائندے 21 دن کے اندر اپنا اجلاس بلانے کے پابند ہوں، مقامی حکومتیں بااختیار اور عوامی مسائل نچلی سطح پر حل ہوں۔ 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب میں بلدیاتی ادارے صرف 2 سال ہی چل سکے، جس سے جمہوری تسلسل متاثر ہوا۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے بھی مقامی حکومتوں کو جمہوریت کا بنیادی حصہ قرار دیا، جبکہ دنیا بھر میں بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی 2022 میں آرٹیکل 140A میں ترمیم تجویز کر چکا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان صدیوں سے بھائی ہیں، کسی کو دہشت گردی کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ائمہ مساجد کے وظیفے مقرر کرنا مثبت اقدام ہے، فلسطینی چاہیں تو پاکستانی فوج تعاون کے لیے کھڑی ہوگی۔ رپورٹ کرے ہیں زین العابدین۔ بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامع مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے واضح کیا کہ پاکستان نے افغان حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دیے ہیں، خاص طور پر یہ کہ کسی بھی طرح کی دہشت گردانہ سرگرمی کے لیے کسی بھی فریق کو سرزمین پاکستان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیز فائر کو مستقل امن میں بدلا جانا چاہیے۔ پاکستان نے اپنا موقف بڑے ہی واضح انداز میں دنیا کے سامنے بھی رکھا ہے، اپنے افغان بھائیوں کے سامنے بھی رکھا ہے۔ پاکستان کا صرف واحد ایک لفظی موقف ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ وفاقی سطح پر مدارس کی 15 تنظیمیں سرگرم ہیں۔ جب ہر مکتب اپنا نظام رجسٹر کر لے گا تو مدارس کے معاملے پر تنازع ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مساجد کے لیے وظیفے اور مساجد کی مرمت کے اقدامات کو بڑا مثبت قرار دیا۔ پاکستان کے اندر 15 وفاق ہیں مدارس کے، 15 مدارس کی تنظیمیں ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ایک نظم کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ بلا شبہ مساجد بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کی تعمیر، جن کی اندر جو ہے بہتری، اس میں اگر حکومت پنجاب کوشش کرتی ہے تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے، یہ اچھا کام ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ فلسطینی چاہیں تو ہماری فوج فلسطین میں مدد کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر قبلہ اول کی حفاظت کا ذمہ پاکستان کی افواج پر آیا تو یہ اعزاز کی بات ہوگی۔